یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین وأحسن منك لم تر قط عینی وأکمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین ودانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبارِ راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین مولا کریم اپنے پیارے حبیب پر رحمتوں برکتوں اور کرم نوازیوں فضل اور سلامتیوں کی بارش نازل فرما جتنی تیری صفتیں ہیں جتنی تیری شانیں ہیں جتنے تیرے آسمان پر چمکنے والے ستارے ہیں جتنے سمندروں دریاؤں کے پانی کے قطرے ہیں جتنے درختوں کے پتے ہیں جتنے سانس لینے والوں کے سانس ہیں جتنے تیرے فرشتے ہیں یا اللہ تو اپنی نبی پر اتنی بے شمار رحمت برکت نازل فرما اور اے اللہ اپنی رحمت کے طفیل اپنے نبی کے طفیل ہم پر بھی کرم فرما ہمارے گناہ معاف فرما نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دوستو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج پھر جمعہ کا دن ہے احباب محبت والے جمع ہیں اور قرآن پاک میرے ہاتھ میں ہے اور میری نظر قرآن پاک کے اوراق پر ہے اور میں وہی واقعہ آپ کے سامنے آج پھر مکمل بیان کرنے کا ارادہ لے کر ممبر پر بیٹھا ہوں اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے واقعہ ہے حضرت عزیر علیہ السلام کا 3 پارہ ہے آیت الکرسی ختم ہوتی ہے اس کے بعد آپ آگے تھوڑی تلاوت کریں گے تو آپ کو یہ آیات قرآن پاک کی مل جائے گی او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا یہ ہے وہ آیت کریمہ کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر ہوا ایک بستی کے پاس سے وہ بستی گری پڑی تھی چھتیں گری پڑی تھی مکان ویران ہو چکے تھے اور مکین کا بھی نام و نشان نہیں تھا آج بھی منظر دیکھا جا سکتا ہے جو کچھ پڑھا سو پڑھا جو سنا سو سنا لیکن آج بھی تیری آنکھ وہ منظر دیکھ سکتی ہے کتنی بستیاں تباہ و برباد ہو چکی ہیں کتنے لوگ بے گھر بے خانماں ہو چکے ہیں اولاد اپنے والدین کو ترس رہی ہے والدین اپنی اولاد کی تلاش میں ہیں مکان تباہ ہو گئے اور کھیتی باڑی تباہ ہو گئی مویشی بہہ گئے اور انسان پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے ہاں کوئی بھی مالک اپنے ملک میں تصرف کرے کوئی اسے پوچھ نہیں سکتا آپ کے اپنے ملک ہے زمیندار کی زمین ہے جو چاہے کاش کرے دکاندار کی دکان ہے چاہے دروازہ کھولے چاہے بند رکھے
کوئی محلے والا نہیں پوچھ سکتا. ہم تو صرف مالک ہیں، اور وہ بھی عارضی مالک ہیں، مستقل مالک نہیں. رب مستقل مالک ہی صرف نہیں بلکہ کائنات کا خالق ہے. جو مالک بھی ہے خالق بھی ہے، وہ جو چاہے کرے. کسی کو کیا حق پہنچتا ہے؟ خود فرمایا اسی قرآن پاک میں لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. قیامت کے دن ہر ایک سے پوچھا جائے گا، ہر ایک سے سوال کیا جائے گا، سب کا احتساب ہوگا، لیکن یاد رکھو رب سے کوئی پوچھنے والا نہیں. کس نمی عارت کی آنجا دم زند، کوئی وہاں سانس نہیں لگا سکتا. ایک بچہ معذور پیدا ہوا ہے، ماں باپ کو کوئی حق نہیں کہ وہ پوچھے اے اللہ اس سے تو نے معذور کیوں پیدا کیا ہے. نابینے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں، ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں اس کے دل میں سوراخ ہے. ایسے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر کہتے ہیں اس کے پیٹ میں ہرنیاں ہیں. اللہ تعالیٰ معافی دے، ہم پر رحم فرمائے. لا یسأل عما یفعل. کالا پیدا کیا ہے، گورا پیدا کیا ہے، چھوٹا قد ہے، لمبا قد ہے، امیر بنایا، غریب بنایا، عالم بنایا، جاہل بنایا، کچھ بنایا. رب سے کوئی پوچھے؟ کہہ دو رب سے دوزخ میں بھیجے اس کی مرضی، جنت میں بھیجے اس کی مرضی، مزے کی زندگی گزارنے کا موقع دے دے اس کی مرضی، اور اگر رزق کو تنگ کر لے اس کی مرضی. تنگ کرے کوئی کشادہ نہیں کر سکتا، کشادہ کرے کوئی تنگ نہیں کر سکتا. وہ قابض ہے، وہ باسط ہے، وہ خافض ہے، وہ رافع ہے، وہ معز ہے، وہ مذل ہے، وہ قابض ہے. چاہے عزت دے، چاہے عزت کا تاج چھین کر تختہ دار پر لٹکا دے. تیرے ملک میں ایک نام ہے اکبر بگتی کا، ایران میں ایک نام ہے شہنشاہ ایران کا. کہاں گئے وہ شہنشاہ؟ سکندر کہاں گیا؟ یزید کہاں گیا؟ شمر کہاں گیا؟ ابو جہل ابو لہب کہاں گئے؟ قارون، شداد، حامان، ابلیس کہاں گئے؟ میرے رب کی کائنات ہے اور وہ ساری کائنات اس کے دست قدرت میں ہے. چاہے اسے سلامت رکھے، چاہے تباہ و برباد کرے. لا یسأل عما یفعل. یہ تیرے میرے اعتقاد کی بات ہے. پلے باندھ لیا آپ نے، لوح قلب پر نقش کر لیا. میرے رب کی بڑی شانیں ہیں، بڑی شانیں ہیں. سبحان اللہ. بیت المقدس بڑی، یعنی مقدس کے لفظ ہی پتہ چلتا ہے کہ اس بستی میں کتنا تقدس ہے کہ وہاں رب کا وہ گھر ہے جسے سارے نبیوں کا قبلہ ہونے کا شرف حاصل ہے. مسجد اقصی. دیکھ لے میرے دوست، سمجھنے والی بات ہے نا. صحابہ کرام کے پاس ایٹم بم تھا؟ نہیں نا. کیا تھا؟ اور مسجد اقصی کو عمر کے زمانے میں فتح کیا کہ نہ کیا؟ عمر تو مدینہ پاک میں بیٹھے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے لشکر بھیج دیا، فتح ہوا نا. آج جتنے دنیا میں مسلمان ہیں کیا اتنے اس وقت تھے؟ نہیں. ان کے پاس ایٹمی طاقت بھی نہیں تھی. کیسے فتح کر لیا؟ آج تو کیوں نہیں فتح کر سکتا؟ جب انسان اپنی زندگی سے پیار کرنے لگ جائے، موت سے ڈرے، وہ جہاد کے قابل نہیں رہتا. وہ بزدل بلی ہے جو اندر تو چھپ سکتی ہے، میدان میں نہیں آ سکتی. صحابہ کرام نے جب ایران پر لشکر کشی فرمائی، خالد بن ولید نے، یہ پتہ ہے ایران کا ایک سپہ سالار، کیا نام ہے اس کا؟ رستم. ہم رستم کا نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں بڑا بہادر تھا. میں تجھے اس کی بہادری دکھاتا ہوں، تجھے صحیح قبلے کی سمت بتاتا ہوں، صحیح راستے پر لگاتا ہوں. رستم ایران کا، آپ کیا کہتے ہیں آپ نے زبان میں؟ چیف آف آرمی سٹاف. بادشاہ ایران نے کہا یہ عرب پہنچ گئے ہیں سرحد پر، جا. وہ ٹال مٹول کر رہے. اسے پتہ تھا کہ ان کی تلوار میں بڑی تیزی ہے.
میرے پاس طاقت اتنی نہیں ہے۔ آخر مجبور ہو کر بادشاہ نے کہا لے جا لشکر۔ لشکر لے گیا۔ خالد بن ولید نے خط لکھا، فرمایا میرے ساتھ ایسے لوگ ہیں جو اب موت سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی تم لوگ شراب سے محبت کرتے ہو۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ آج بھی تیرا نوجوان شمالی وزیرستان میں کفن سر پر باندھ کر اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر میدان میں جاتا ہے۔ ادھر سے گولی آ سکتی ہے، ادھر سے گولی آ سکتی ہے، کچھ پرواہ نہیں۔ یہ یاد رکھو، جہاد وہ کر سکتا ہے جس کے دل میں جذبہ ایمان ہو۔ ایٹمی طاقت سے 65 کی جنگ میں مجھے یاد ہے، میں سیال شریف حاضر تھا، میرے حضرت کی خدمت میں آپ کا خادم دوڑتا دوڑتا آیا۔ حضور امریکہ نے انڈیا کو بہت بڑی امداد دی تھی، اسلحہ دے دیا۔ میرے حضرت نے بڑی لاپرواہی سے مسکرا کر فرمایا ہندو کے پاس اسلحہ تو آئے گا، دل کہاں سے لائے گا؟ نوٹ کرنے والی بات ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ میرے حضرت پوری رات بیدار رہتے تھے، دعائیں کیا کرتے تھے۔ مجھے 65 کی جنگ کا ایک ایک لمحہ یاد ہے۔ سبحان اللہ۔ اب انڈیا کے مقابلے میں پاکستان کو دیکھو، پھر اچانک حملہ کیا انڈیا نے، تو پاکستانی فوج نے پھر ان کے دانت کھٹے کیے نہ کیے۔ وہ تو کہہ رہے تھے ہم ناشتہ لاہور جا کر کریں گے، لاہور تو پھر دور ہو گیا، دور ہوا نا۔ ہاں، اس قوم میں عزیز بھٹی جیسے جوان آج بھی موجود ہیں، اگر حکمران ہدایت پا جائے۔ مجھے سیاست سے دلچسپی نہیں ہے، لیکن میں جو بات کروں یہ سیاست کی بات نہیں ہے، یہ دین کی بات ہے۔ تو فرمایا خالد بن ولید نے میرے ساتھ ایسی قوم ہے جو کس سے محبت کرتی ہے؟ موت سے محبت کرتی ہے، جس طرح تم شراب سے محبت کرتے ہو۔ جب تک مسلمان میں جذبہ ایمانی تھا تو قیصر و کسریٰ سپر پاور اپنے تختوں پر بیٹھ کر عمر کا نام دھر کر تھر تھر کانپتے تھے۔ فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار انتر قطار۔ اب بھی تو بدر کی فضا پیدا کر، جبریل امین پورا لشکر فرشتوں کا لے کر تیری مدد کے لیے آئیں گے۔ اللہ پاک نصرت فرمائے گا، فرمائے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ آج رونا نہیں رونا چاہیے کہ گھر میں یہ ہے، باہر یہ ہے، بازار میں یہ ہے، کاروبار ایسا ہے، دکان ایسی ہے، یہ رونا چھوڑ دو۔ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، ہم اللہ کے دین کی مدد کر رہے ہیں کہ اس سے مدد کے طالب ہوتے ہیں۔ وہ وعدہ فرما رہا ہے تو میرے دین کی مدد کر، میں تیری مدد کروں گا۔ تو اللہ سے مدد لینے کا طریقہ ایک ہی ہے، جان مال عزت آبرو اولاد سب کچھ اللہ کے نام پر وقف کر دی جائے اور موقع پر قربان کر دی جائے۔ سبحان اللہ۔ بستی ویران ہے، عزیر علیہ السلام نے یہ نہیں سوال کیا یا اللہ تو نے اس بستی کو کیوں ویران کیا، میں پہلے کہہ چکا ہوں، رب سے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ سوال کیا تو کیا سوال کیا؟ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، کیسے یہ جو سارے مرے پڑے ہیں کسی کا نام و نشان بھی نہیں، اللہ ان کو مرنے کے بعد کیسے زندہ فرمائے گا؟ ایک چیز سنی سنائی ہے، ایک چیز دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے الخبر لیس کالمعاینہ، جس طرح آپ دیکھ کر یقین حاصل کرتے ہیں کسی کی زبان سے سن کر یقین حاصل نہیں ہوتا۔ عزیر علیہ السلام دیکھنا چاہتے تھے کہ رب اس بستی کو پھر کس طرح آباد فرمائے گا۔ فاماتہ اللہ، فرمایا تو بھی لیٹ جا، نیند نہیں موت طاری فرما دی۔ عزیر علیہ السلام کے پاس انگور کا شیرہ تھا، جوس کہہ لو، انجیر، کھجور،
گدھا تھا جس پر آپ سوار تھے، رب نے گدھے کو بھی مار دیا، عزیر علیہ السلام کو بھی موت کی نیند سلا دیا، اور اپنی قدرت کے، علم کے، حکمت کے پہرے لگا دیے۔ ہاں سمجھ آئے بات؟ دو آدمی مرتے ہیں، ایک کالا مرتا ہے، گورا مرتا ہے، قبر میں دفن کر دیا، گورے کا جنازہ نہیں، کالے کا جنازہ ہے۔ گورا کلمہ نہیں پڑھتا، کالا کلمہ پڑھتا ہے، گورا امیر ہے، کالا غریب ہے، دونوں کو خواب میں مٹی ڈال دی، سال کے بعد، 2 سال کے بعد قبر کھودو، گورا تباہ و برباد ہو چکا ہوگا اور کالا کلمہ پڑھتا ہوا انشاءاللہ کھڑا ہو جائے گا۔ اس کی کیوں نہیں حفاظت کی؟ اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ فرمایا لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات، یہ جو جہاد میں پڑے ہوئے ہیں بے حس و حرکت، میں نے روح ان کی قبض کر لی ہے، انہیں مردہ نہ کہنا، بل احیاء، یہ زندہ ہے، اس لیے میں نے ان کو ایک نئی زندگی دے دی جو تمہاری سمجھ میں آ سکتی ہی نہیں، ولیکن لا تشعرون۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں یہ نکتہ میں نے سیکھا ابوالحسن سے، علی المرتضیٰ، آپ کی کنیت ابوالحسن ہے، ابوالحسن، حسن کے باپ۔ یہ نکتہ میں نے سیکھا ابوالحسن سے کہ جان مرتی نہیں مرگے بدن سے، کہ بدن مر جائے تو جان نہیں مرتی، روح باقی رہتا ہے۔ برطرز اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی، ہے کبھی جاں کبھی تسلیم جاں ہے زندگی۔ یہ نفع نقصان سے زندگی مومن کی بہت بلند ہے۔ نفع نقصان دنیا دار سوچتا ہے، عشق والا نفع نقصان نہیں سوچتا، اس کی نظر آخرت پر ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کبھی جسم میں جان رہے زندگی ہے، کبھی یہ جان قربان کر دی جائے پھر زندگی نہیں مل جاتی۔ یہ انبیاء کرام کی زندگی شہید کی زندگی سے بھی اعلیٰ ہے۔ انا یحیی اللہ بعد موتہ فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ، 100 سال گزر گیا، بستی آباد ہو گئی، مکان بن گئے، محلے آباد ہو گئے، بازار، کوچے، گلیاں، جی سب کچھ بن گیا، کاروبار شروع ہو گیا۔ اگر صدی پوری گزر گئی اور 100 سال تک حضرت عزیر علیہ السلام وہاں موت کی میٹھی نیند سو رہے ہیں۔ سبحان اللہ کہہ دیا کرو، بہت ہی مست ہو جاتے ہو کہ سبحان اللہ کہنا بھی یاد نہیں رہتا۔ یہ برکت والا کلمہ ہے، اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، ہم وہی پاکی بیان کر رہے ہیں۔ عزیر علیہ السلام اسی مقام پر، لوگ بھی تو گزرتے ہوں گے نا، گاڑیاں گزرتی ہوں گی، جانور گزرتے ہوں گے، لیکن میں نے پہلے کہہ دیا رب نے اپنے علم اور قدرت کے پہلے لگا دیے، یہ میرا پیغمبر ہے، آرام کر رہا ہے، کوئی اس کے آرام میں خلل نہ ڈالے۔ میرے اور میرے پیغمبر کے درمیان ایک راز کی بات چل رہی ہے، میں اسے دکھانا چاہتا ہوں تجھے کس طرح میں نے سلایا اور ان سوئے ہوئے کو میں نے کیسے جگایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 100 سال کے بعد اللہ پاک نے ہوا اٹھ اٹھ میرے پیغمبر، یہ قرآن پاک کی آیت پڑھنے والی ہے۔ ثم بعث، پھر اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کو اٹھایا، اٹھو جی، 100 سال کے بعد اٹھے، جس عمر میں سوئے تھے اسی عمر میں اٹھے۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ہے نا، 1400 سال تو میرے پیغمبر کو گزر چکے ہیں اور 600 سال پہلے تھے، 2000 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، لیکن جب آئیں گے اسی عمر میں آئیں گے جس عمر میں گئے تھے۔ حالانکہ 2000 سال میں تو بندے کی ہڈیاں بھی پتہ نہیں کیسی رہ جاتی ہیں۔ یہ میرے رب کی شان ہے نا، اس لیے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، اس کی شان دے کر کہتے ہیں سبحان اللہ، داد لینے کے لیے نہیں، واہ واہ کرانے کے لیے نہیں، اس کی شان دے کر کہتے ہیں سبحان اللہ۔ ہاں، ایک عاشق نے بھی سبحان اللہ کہا ہے۔ کب کہا تھا؟ جب خواب میں یار کا دیدار ہوا تھا، پھر آنکھ کھل گئی،
قلم لے کر بیٹھ گئے تو پھر سبحان اللہ کا لطف آیا نا. وہ جو خواب میں دیکھا تھا اب کہہ رہے سبحان اللہ ما احسنکا ما اجملکا ما اکملکا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اب کہہ رہے ہیں. اور پھر جب اپنی طرف نظر گئی تو فرمایا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا, میں کتھے تو کتھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یاد رکھو یہ کلمہ میرے رب نے بھی کہا ہے. 15 پارہ شروع ہو رہا ہے اسی کلمے سے. کب کہا؟ جب پیارے یار کو لے گیا نا لا مکان پر, جبریل پیچھے, میکائیل پیچھے, اسرافیل پیچھے, اسرائیل پیچھے, جنت پیچھے, جنت کی حوریں پیچھے, زمین والے نیچے, سب کچھ ساری کائنات نیچے, اور آمنہ قطر یتیم لا مکان پر. فرماتا سبحان الذی اسری بعبدہ, میں ہر عیب سے پاک ہوں. اپنی تعریف رب خود فرما رہا ہے. بندہ اپنی تعریف کرے تو جرم ہے, بندہ متکبر ہو تو جرم ہے. اللہ متکبر ہے, اس کی صفت ہے. اللہ کی صفت متکبر ہے, اس کی شان ہے. اللہ اپنی تعریف کرتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ. یہ میری شان ہے کہ میں اپنے بندے کو ام ہانی کے گھر سے اٹھا کر مسجد حرام میں فرشتوں کے ذریعے اور پھر وہاں سے آسمانوں تک عزت عطا فرمائی, عظمتیں عطا فرمائی, بلندیاں عطا فرمائی, رفعت عطا فرمائی, اپنا دیدار عطا فرمایا, علم عطا فرمایا, عرفان عطا فرمایا, عشق عطا فرمایا, اور 5 نمازوں کا تحفہ بھی عطا. اٹھ بھائی. عزیر سب اٹھ کھڑے ہوئے. اللہ پاک نے فرمایا کم لبثت, عزیر کتنا وقت ہو گیا ہے؟ قال لبثت یوماً او بعد یوم, یا اللہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ, کیونکہ صبح کو سوئے تھے اور پچھلے پیر اٹھے ہیں تو دن کا کچھ حصہ بن گیا, اور اگر میں کل سویا تھا تو آج اٹھا ہوں تو ایک دن سویا ہوں. نیند کی حالت میں یہی ہوتا ہے نا, علم خبر نہیں ہوتی. کس کو؟ امتی کو. نبی کی نہیں بات, میرے نبی کی یہ بات نہیں ہے. ہاں پوری رات میرا حبیب, میرا نبی, میرا رسول, میرا کریم, میرا شفیع, میرا لجپال, میرا کریم, شفیع المذنبین ساری رات آرام فرما رہے ہیں. عائشہ صدیقہ بھی آرام فرما رہی ہیں. دیکھا حضور اٹھے ہیں اور اٹھ کر آپ تہجد ادا فرما رہے ہیں. آج کوئی مولوی ایسا کرے چھٹی مل جائے مسجد سے, کیسا مولوی ہے یہ نے وضو ہی نہیں کیا. عائشہ صدیقہ نے پوچھ لیا, بڑا احسان ہے ام المومنین کا, یا رسول آپ نے وضو تو فرمایا نہیں, آپ آرام فرما رہے تھے, اٹھے تو آپ نفل پڑھنے لگ گئے. فرمایا یا عائشہ ان عینی تنامان ولا ینام قلبی, عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں دل جاگتا ہوتا ہے. ہاں یہ ذہن میں رکھا کرو, ہم کچھ اور ہیں, میرا نبی کچھ اور ہے. بے شک مولویوں کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بات کریں. مولوی صاحب آپ سو جائیں وضو ٹوٹتا ہے نا, آپ کے استاذ کا بھی ٹوٹتا تھا. کوئی شیخ الحدیث ہے, کوئی شیخ القرآن ہے, کوئی فقیہ عصر ہے, کوئی مقرر شعلہ بیان ہے, سب کے وضو نیند سے ٹوٹ جاتے ہیں. میرے مصطفیٰ کا وضو نہیں ٹوٹتا. کچھ فرق ہے نا, بولو نا, فرق ہے کتنا؟ زمین و آسمان کا تھوڑا فرق ہے, حق و باطل کا فرق ہے, نور و ظلمت کا فرق ہے. میرا نبی کہاں, ہم کہاں. یہ عقیدے اور اعتقاد کی باتیں ذہن میں بٹھایا کرو. الحمدللہ اللہ پاک نے فرمایا نہیں بل لبثت مئۃ عام, عزیر 100 سال ہو گئے سوئے ہوئے. اچھا یا اللہ 100 سال ہو گئے؟ ہاں فرمایا 100 سال کے بعد میں نے تجھے اٹھایا. وہی کپڑے, وہی لباس, جسم نہیں خراب ہوا, میلا نہیں ہوا, کپڑے گندے نہیں ہوئے. یہ پیغمبر اللہ کی حفاظت میں. یاد رکھو اللہ کا پیغمبر ہر وقت اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے, ہر وقت اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے. اور میرے نبی کی تو شان ہی نرالی ہے نا. یہ
میرے نبی کی شان ہی نرالی ہے۔ ہم بیت الخلاء میں جاتے ہیں، جسے آپ واش روم کہہ لو، ٹائلٹ کہہ لو، کیا کیا لفظ استعمال ہوتے ہیں، بدبو آتی ہے نا۔ میرے نبی جب بیت الخلاء سے باہر آتے تھے، عائشہ صدیقہ فرماتی یا رسول اللہ میں گئی ہوں صفائی کرنے کے لیے، وہاں سے کچھ بھی نہیں، خوشبو ہی آ رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ما احسنک ما اجملک ما اکملک۔ اس نبی کی شان ہی کچھ اور ہے، شان ہی کچھ اور ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا بل لبثت 100 عام، 100 سال ہو گئے، فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنى۔ اے میرے پیغمبر دیکھ، تیرے کھانے والی چیز، تیرے پینے والی چیز 100 سال تک محفوظ میں نے رکھی، ذرا بھی نہیں خرابی پیدا ہونے دی۔ آج تک سائنس نے ایسا کوئی آلہ ایجاد نہیں کیا۔ آپ کے پاس فریزر ہے، فریج ہے، کتنے دیر تک کھانا رکھ لو گے جی؟ 8 پہر ہی سے 2 دن سے، آخر اس کی ایک میعاد ہے۔ لیکن رب کی قدرت کا جو فریج ہے، اس میں پیغمبر کا رب نے جب کھانا رکھ دیا تو 100 سال نہیں، میں کہتا ہوں 1000 سال بھی گزر جائیں، لم یتسنى، وہ خراب ہے۔ وانظر الی حمارک، اب تمہارا جو گدھا ہے نا، تمہارا گدھا، حمارک، حمار کو عزیر علیہ السلام کی طرف منسوب فرمایا، آپ کا گدھا۔ گدھے گدھے میں فرق ہوتا ہے نا جی۔ ایک وہ گدھا ہوتا ہے جو ہوٹل کے دیگچوں میں جاتا ہے، اللہ تعالیٰ معافی دے۔ ایک وہ گدھا ہوتا ہے جس پر بڑے ہار سنگار اور بڑے زینت والی اس پر جھول ڈالی ہوتی ہے، اور مالک اسے بڑی حفاظت کے ساتھ رکھتا ہے۔ بارکہ گدھا ہر حال میں گدھا ہی ہے، اور گدھوں کی بولی بھی ایک ہی ہوتی ہے۔ خواہ سندھ کا ہو، خواہ ہند کا ہو، خواہ امریکہ کا گدھا بولے، ایک ہی بولی بولے گا۔ گدھے کی بولی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ انسان کی بولیاں مختلف ہوتی ہیں۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ گجرات کے لوگ ہیں ماشاءاللہ، بڑے سمجھدار ہیں، بہت سمجھدار ہیں، بڑے ہوشیار ہیں، مولویوں کے قریب نہیں جاتے، محتاط رہتے ہیں جی۔ ٹھیک ہے، فاصلہ اچھا ہے، گاڑی والے کے پیچھے دیکھو ہوتا ہے فاصلہ رکھیں، فاصلہ رکھیں، تم بھی فاصلہ رکھا کرو۔ مجھے ایک ساتھی کہنے لگا کہ ایک دوست کہہ رہا تھا کہ ہم اس لیے قریب نہیں جاتے کہ پھر پابندیاں ہو جاتی ہیں۔ میں کہا زیادہ پھر پابندی مصطفیٰ کی غلامی کی پابندی، میں سارے جہان کی عزت اس پر قربان کرتا ہوں۔ 1000 آزادیاں صدقے، سنو، 1000 آزادیاں صدقے کہ پابندے غلامی ہوں، خدا کا شکر ہے بیزاد مضطر میں نظامی ہوں۔ کسی نقشبندی سے پوچھو، وہ فخر کرے گا مجدد الفسانی پر۔ کسی قاضی سے پوچھو، وہ فخر کرے گا غوث اعظم پر، الحمدللہ میں ان کا غلام ہوں۔ کسی چشتی سے پوچھو، وہ خواجہ غریب نواز کا غلام بن کر فخر کرے گا، بابا فرید کا نام لے کر روح تازہ کرے گا، نظام الدین کا اولیاء کا نام آئے گا، عزت سے سر جھک جائے گا۔ یہ غلامی ہے، یہ غلامی ہے۔ ایک لطیفہ ہے، کتابوں میں آیا، شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے پائے کے عالم، ان کی دستار بندی سلسلہ عالیہ چشتیہ کے بزرگ مولانا فخر جہاں نے فرمائی تھی۔ چشتیوں کی پگ، ایک ایک پیج میں ذوق، ایک ایک پیج میں محبت، ایک ایک پیج میں عرفان، ایک ایک پیج میں علم۔ اور فخر جہاں اس لیے باندھ رہے ہیں کہ اس نے ہندوستان پر علمی حکومت کرنی ہے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب کی بڑی تصنیفات پڑھنے کے قابل ہیں، بالا تصنیفات، تفسیر بھی لکھی لیکن صرف سورہ بقرہ کی اور 29 اور 30 پارے کی صرف، لیکن وہ کمال ہے۔ آپ کے پاس ایک کلندر آ گیا، ایک تو وہ کلندر ہے نا جیسے ابو علی کلندر کہتے ہیں، وہ تو ولیوں میں شامل ہے نا۔ ایک کلندر وہ ہوتا ہے جس کی مونچھیں بھی بڑی ہوتی ہیں، منہ میں گر رہی ہوتی ہیں، داڑھی میں جوؤں نے اپنا دھرنا مارا ہوتا ہے،
آپ کو لفظ پسند آیا؟ دھرنا، داڑھی میں جوئیں دھرنا مار کر بیٹھ جائے تو نکلنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ اللہ اکبر۔ وہ آپ کے پاس آیا، شراب پیتے ہیں، بھنگ پیتے ہیں، چرس پیتے ہیں، بے نماز ہیں، وضو نماز کے قریب نہیں جاتے، ہاں جی، غسل فرض ہو جائے کبھی پانی کو ہاتھ نہیں لگایا، کپڑے تبدیل نہیں کیے، ایک یہ کلندر ہوتا ہے۔ میرے نبی نے ہمیں طہارت، پاکیزگی، صفائی، نظافت، کیا کیا میرے نبی نے ہمیں تحفے دیے ہیں۔ اور بھائی یہ ناخن بھی اتارو، یہ مونچھیں بھی کاٹو، سبحان اللہ، مسواک بھی کرو، بغل کے بال بھی صاف کرو۔ واہ پیارے نبی، تو نے ہمیں تو مسلمان نہیں، تو نے انسان بنایا ہے، مسلمانی تو بعد کی بات ہے، پہلے انسان تو بنے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے پاس آیا، بیٹھ گیا، منہ سے رال ٹپک رہی ہے، بدبو آ رہی ہے۔ شاہ صاحب متوجہ ہیں، فرماتے ہیں ہاں بھائی کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہتے تم مولوی لوگ پابند ہو شریعت کے، ہم آزاد ہیں۔ آپ نے فرمایا تو بھی پابند ہے، ہم پابند ہیں، تو بھی پابند ہے۔ ہماری پابندی اور طرح کی، تیری پابندی اور طرح کی۔ ہمیں تو اللہ کے رسول نے پابند کیا ہے، اور تجھے اپنے نفس نے پابند کیا ہوا ہے۔ تو اپنی پابندی سے باہر نکل، داڑھی کو مکمل کر، شریعت کے مطابق مونچھیں کاٹ، لباس اچھا کر، غسل کر، کلمہ پڑھ، درود پڑھ، استغفار پڑھ، نماز پڑھ۔ کر سکتا ہے؟ نہیں۔ فرمایا تو ہم سے زیادہ پابند ہے۔ ہر آدمی پابند ہے، کوئی شریعت کا پابند ہے، کوئی نفس کا پابند ہے، وہ مجرم ہے۔ جو شریعت کا پابند ہے انشاءاللہ قیامت کے دن عزت پا جائے گا۔ اے قرآن میرے ہاتھ میں ہے، میں ضمانت دیتا ہوں قیامت کے دن آپ کی میری ملاقات ہونی ہے انشاءاللہ۔ آپ نے مجھے پہچاننا ہے، میں نے آپ کو پہچاننا ہے۔ اس دن میں آپ کو بتاؤں گا ہاں بھائی میرے نبی کے حکم کی تعمیل میں عزت مل رہی ہے کہ نہیں۔ وہ دیکھو، وہ عزت دیکھو، ولیوں کے گروہ در گروہ جا رہے ہیں، ولیوں کے گروہ در گروہ جا رہے ہیں۔ ہاں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیر علیہ السلام کو فرمایا اب تیرا گدھا ہے، دیکھ میں تیرے گدھے کو کیسے اٹھاتا ہوں۔ یہ میں پھر کسی دن وضاحت کروں گا کہ عزیر علیہ السلام کا گدھا، اصحاب کہف کا کتا، میرے نبی پاک کی اونٹنی، یہ وضاحت انشاءاللہ بعد میں کروں گا۔ نہ اس کتے جیسا کوئی کتا ہے، نہ اس گدھے جیسا دنیا میں کوئی گدھا ہے، نہ میرے نبی کی اونٹنی جیسی کسی کی اونٹنی ہے۔ سبحان اللہ۔ جس نے حضور کی وصال کے بعد کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، اس اونٹنی کی بات بتا رہا ہوں۔ اتنا صدمہ ہوا کہ سرکار کی وصال کے بعد اس نے کھانا پینا ہی چھوڑ دیا اور بہت جلدی وہ بھی مر گئی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اٹھ بھائی، گدھے کو فرمایا اٹھ، میرے پیغمبر کا گدھا ہے، 100 سال تک میں تیری حفاظت کرتا رہا ہوں۔ ایک قرآن ہے نا، وَانظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، میں نے لوگوں کے لیے ایک نشانی، اپنی قدرت کی نشانی دکھانا چاہتا ہوں۔ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، فرمایا آپ دیکھ، اس کی سفید ہڈیاں ہو گئی تھی، بہت سیدھا ہڈیاں، اب میں اس پر گوشت چڑھانے لگا، تم دیکھتے رہو۔ اے میرے پیغمبر، تمہارے دیکھنے سامنے میں یہ سارا کام کروں گا۔ اس کی ہڈیوں پر رب نے اپنی قدرت سے گوشت چڑھایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر اس کو اٹھایا، اٹھ کھڑا ہو، میرے پیغمبر کی خدمت کر۔ فلما تبین لہ، جب حضرت عزیر علیہ السلام نے یہ سارا منظر دیکھ لیا، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اے اللہ تو ہر چیز پر بہت زیادہ قدرت رکھنے والا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ تیری قدرت کے احاطے میں ہے، کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ سبحان اللہ، علی کل شیء قدیر۔
اب یہ مہینہ ذوالقعدہ کا بھی ختم ہو رہا ہے اور ذوالحج کا مہینہ آ رہا ہے۔ ذوالحج کے مہینے میں قربانی بھی ہوتی ہے اور اس مہینے میں حج بھی ہوتا ہے، اور اس مہینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرنا بھی ضروری سمجھا جاتا ہے۔ اس سے جو آگے آیت آ رہی ہے نا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر انشاءاللہ آئندہ جمعے شروع کریں گے۔ یہ پیغمبروں میں عاشق پیغمبر ہے، انہیں قربانیاں دے کر ایسی مثالیں قائم کی ہیں کہ تاریخ ایسی مثال پیش کرنے سے بالکل قاصر اور عاجز ہے جی، بڑی شان والے ہیں۔ پھر رب شانیں بھی بڑی دیتا ہے، شانیں بھی بڑی دیتا ہے، جتنی کوئی قربانی کرے گا اتنا ثواب پائے گا۔ یعنی مرغی ذبح کر کے فقیر کو کھلا دیا تو مرغی کے برابر ثواب، کسی نے بکری ذبح کی، کسی نے اونٹ ذبح کیا، کسی نے گائے ذبح کیا، جتنی قیمت کا جانور ہوگا اس قدر ہی ثواب ملے گا۔ اس میں اخلاص عمل بھی شامل ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حد کر دی، جان کی قربانی، مال کی قربانی، اولاد کی قربانی، تن من دھن سب تیرے نام پر قربان ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، جنت تک پہنچنا آسان کام نہیں ہے، یہ دل کو بہلانے والی بات ہے۔ میرا مرشد بڑا کریم ہے، اس نے مجھے کہہ دیا بیٹا فکر نہ کر، پتہ نہیں مرشد صاحب کدا اس جانے اپنا کی حال ہو رہا ہے، کیونکہ وہ عام طور پر نشے میں ہی رہتے ہیں نا، اور نشے میں ہی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ ایسی بات پر کبھی توجہ نہ دینا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، جنت کے دروازے ان لوگوں کے لیے کھلے ہیں۔ وَكَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے جنت کی زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ اعدت للمتقین، جنت متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تقوی، پرہیزگاری، خوف الہی، عبادت، رجوع اللہ، محبت الہی، یہ وہ اوزار ہیں جن سے آدمی نفس کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ میں آخر میں آپ نے اشتہار پڑھیں، بینر پڑھیں، عیدگاہ میں اتوار کے دن شیخ الاسلام کانفرنس منائی جا رہی ہے، اور یہ گجرات میں پہلی دفعہ کانفرنس ہے جی۔ الحمدللہ الحمدللہ لوگوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا ہے، بہت خوشی کا اظہار کیا ہے۔ ہم بھی یہاں بیٹھے خوشی منا رہے ہیں کہ جو علماء آئیں گے وہ شیخ الاسلام کا ذکر کریں گے، اور شیخ الاسلام کا ذکر کریں گے۔ دیکھو جن سے محبت ہوتی ہے ان کا ذکر کیا جاتا ہے، اور یہ ذکر روح کی غذا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرماتا ہے، درجے بلند فرماتا ہے، اپنا قرب نصیب فرماتا ہے۔ ہم کسی کی ذات سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ اللہ کا دوست ہے، اللہ کی وجہ سے جی۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ اس لیے میں سامعین کو عرض کروں گا کہ آپ عیدگاہ ضرور تشریف لے جائیں، اور اس کانفرنس میں حضور شیخ الاسلام کا ذکر ذوق شوق سے سنیں، اور اس کو اپنے دل میں جگہ دیں، اور جو باتیں آپ کی عمل والی ملیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ میں اس کانفرنس میں ابھی شامل ہونا چاہتا ہوں، اتوار تو آئے گا نا، میں ابھی اس کانفرنس میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ میرے شیخ کی پہلی بات یاد رکھو، شیخ الاسلام کی، کہ میرے شیخ نے زندگی بھر کوئی نماز بغیر جماعت کے نہیں پڑھی جی۔ کیا سمجھتے ہو؟ ذرا ہم بھی دیکھیں، ہم کیا ہیں، بہت کچھ ہیں، اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں، ہر آدمی بہت کچھ سمجھتا ہے، بہت کچھ ہے،
حضور شیخ اسلام نے پوری زندگی کوئی نماز بغیر جماعت کے، اور اگر میں آپ سے سوال کروں نا کہ صبح کی نماز آپ نے جماعت کے ساتھ پڑھی ہے تو انشاءاللہ سبحان اللہ نیچے ہی چلا جائے گا، اوپر نہیں اٹھے گا، کیونکہ صبح کی نماز بڑے بڑے حاجی نمازی جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے، سوئے رہتے ہیں۔ نیند میں کیا رکھ دھرا ہے؟ نیند میں کیا ہے؟ دوسری بات یاد رکھ، یہ مکمل نہیں ہوگی بات، آپ نے گردے کا آپریشن کرایا لاہور، گردے میں پتھری تھی بادام کے برابر، میں نے وہ پتھری دیکھی ہے، آپ کو اکثر تکلیف رہتی تھی، لیکن نماز آپ نے کبھی بیٹھ کر نہیں پڑھی اس درد کے باوجود۔ تو میں اس وقت چوک پاکستان جمعے کا خطبہ دیا کرتا تھا، اس وقت کی بات ہے، یعنی 72 73 سن 74، مجھے صحیح سن یاد نہیں ہے۔ تو میں یہاں سے آپ کی زیارت کے لیے مزاج پرسی کے لیے لاہور حاضر ہوا، تو اونچا بیڈ تھا نا، اس پر آپ تشریف فرما تھے۔ خادم کو فرمایا کہ ان کے لیے چائے بناؤ، وہ خادم چائے بنا رہا تھا، جب چائے بن گئی تو حضور نے مجھے فرمایا آؤ مجھے دباؤ۔ میں نے کہا حضور نے کبھی بھی نہیں مجھے یہ موقع دیا، تو آج خود ہی حضور نے کرم فرما دیا۔ میں قریب آیا تو آپ نے میرا بازو پکڑ لیا، بازو پکڑ کر مجھے آپ نے بیڈ پر بٹھایا۔ میں بیٹھا تو اس طریقے سے ہی اونچے بیڈ پر جس طرح آدمی بیٹھتا ہے۔ مقصد یہ تھا آپ کا کہ یہ میرے پاس بیٹھ کر چائے پیے۔ میں اس کریم کا اس عمل کا بھی ساری زندگی عوض نہیں دے سکتا، اس کے علاوہ باقی باتیں بعد۔ نماز کا وقت آیا تو آپ نے فرمایا میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، امام آگے کھڑا ہو جائے، میں لیٹ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ ہے تیرا شیخ الاسلام۔ مجھے کوئی ایسا شیخ الاسلام ملے تو مجھے دکھانا۔ میں آپ کو کہوں نا کہ میں نے کتاب پر شیخ الاسلام لکھ دو، بینر پر لکھ دو، نعرہ لگا دیے کرو شیخ الاسلام، وہ الگ بات ہے۔ 4 آدمی 10 آدمی 100 آدمی مجھے شیخ الاسلام کہیں، نہیں، شیخ الاسلام وہ ہوتا ہے جسے پورے پاکستان کے علماء اور مشائخ یہ منصب پیش کرے، وہ شیخ الاسلام ہوتا ہے، سمجھے نا؟ اب اگر میں اس کی وضاحت کروں تو بات پھر لمبی ہو جائے گی، لیکن لمبی ہو جائے تو اچھی بات ہے نا، کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ بھی باتوں میں بیٹھے بیٹھے 2 بجا دیتے ہیں رات کو، جی ایسا ہو جاتا ہے نا۔ یہ میرے ذوق کی باتیں ہیں، میرا زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ یہی یادیں ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور بابا صاحب نے شیخ الاسلام خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر نے خط لکھنا چاہا، میں اپنے معلومات کئی دوستوں کے سپرد کرتا ہوں تاکہ ان کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے۔ کس کو لکھنا چاہا؟ بڑا آدمی بڑے کو خط لکھ رہا ہے، بابا فرید خط لکھ رہا ہے بہاؤالدین زکریا ملتانی کو۔ تو فرمایا میں نے سوچا کہ کون سا لقب لکھوں، بڑی ہستی ہے، بڑی محبت تھی آپس میں۔ آج تو پیروں کی آپس میں محبت نہیں ہے نا، اس وقت بزرگوں میں چونکہ صداقت تھی، اخلاص تھا، للہیت تھی، بڑی محبت تھی۔ بابا صاحب نے خط لکھا، فرمایا میں سوچا میں کیا لکھوں، لقب کون سا لکھوں؟ علم والے کے سامنے پھر القاب تو بے شمار آ جاتے ہیں۔ فرمایا نہیں، میں وہ لقب لکھنا چاہتا ہوں جو بہاؤالدین زکریا کے نام کے ساتھ رب نے لوح محفوظ پر لکھا ہے۔ اپنی اپنی پہنچ ہوتی ہے نا، پہنچ ہے بابا فرید کی، کہاں تک؟ یہاں بیٹھ کر پاک پتن میں نظر اٹھائیں لوح محفوظ کھل جائے گی۔ فرمایا میں نے لوح محفوظ پر دیکھا بہاؤالدین زکریا ملتانی کے نام کے ساتھ شیخ الاسلام لکھا ہوا۔ یہ دھرنے والوں کا شیخ الاسلام نہیں ہے، یہ کوئی اور شیخ الاسلام ہے۔ نہیں سمجھ رہے بات؟ لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے۔ فرمایا میں نے وہ نام لکھ کر بھیجا ہے۔ میں ذرا ماضی کی طرف چلتا ہوں۔ بابا صاحب سے پہلے
ہندوستان میں تشریف لائے داتا علی حجویری، آپ نے کتاب لکھی کشف المعجوب، اس میں آپ کھول کر دیکھ لو، جہاں حضرت ابوبکر صدیق کا اسم مبارک آتا ہے، ان کا ذکر آتا ہے، وہاں داتا صاحب نے ابوبکر صدیق کو شیخ الاسلام لکھا ہے۔ دو حوالے آپ کے سپرد ہو گئے۔ اور میں ماضی طرف چلا جاتا ہوں، او کوفہ جہاں علی المرتضیٰ جامع مسجد میں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، علم کے شہر کا دروازہ، سبحان اللہ۔ اور کوفے میں ایسے لوگ تھے جو حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی کا نام سننا ہی پسند نہیں کرتے تھے۔ علی المرتضیٰ نے ممبر پر کھڑا ہو کر فرمایا، ابو بکر اور عمر یہ شیخ الاسلام ہے۔ یہ پہلا حوالہ یاد رکھ، دوسرا داتا صاحب کا رکھ، تیسرا بابا فرید کا رکھ، اب چوتھا حوالہ سنا دو۔ پیر سیال کے متعلق ایک کتاب لکھی گئی ہے کئی جلدوں میں، اس کا نام ہے خلفائے پیر سیال یا فوز المقال فی خلفائے پیر سیال، 5ویں جلد یاد رکھ لیں۔ یہ میرے حضور شیخ الاسلام کے اس منصب پر انہوں نے نہ جانے کتنے صفحات لکھے ہیں کہ ہندوستان بھر کے علماء نے حضور شیخ الاسلام کے لیے اس خطاب کو تجویز کیا، اور کوئی دوسرا نام ساتھ نہیں آیا، ایک ہی نام۔ اور اس میں سب سے زیادہ خط و کتابت کرنے والے دیوان صاحب اجمیری، جو آج سجادہ نشین ہے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے، صحت میں برکت عطا فرمائے۔ ان کے دادا جان، ان کی بھی میں نے زیارت کی ہے، انہوں نے سب سے زیادہ اپنے قلم سے اس اسم مبارک کو حکومت تک پہنچایا، علماء تک پہنچایا، مشائخ تک پہنچایا۔ اور پھر دوستو کراچی میں ایک بہت بڑا اجتماع ہوا، عبدالحامد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ، جو تاریخ پاکستان کے نامور ایک مجاہد تھے، انہوں نے سارا اہتمام کیا۔ پورے پاکستان کے، اب پاکستان تقسیم ہی نہیں ہوا تھا، ہندوستان پاکستان کے علماء جمع تھے، اور اس عظیم اجتماع میں میرے پیر و مرشد کو شیخ الاسلام کا خطاب پیش کیا گیا۔ میں آج بھی کہتا ہوں جو ایسا شیخ الاسلام آئے ہم اسے قبول کریں گے، اور جو مریدوں شاگردوں کو بنایا ہوا ہو اس کا جس پر بیٹھتے ہیں کیا کرتے ہیں۔ مجھے انگلش نہیں آتی، بڑی میری مجبوری ہے۔ اور 2 کروڑ میں کیا تیار ہوا ہے جی؟ خیر آپ سمجھ ہی گئے نا، مجھے خواہ اپنی زبان کو انگریزی کے ساتھ ملوث کرنے کی ضرورت نہیں محسوس ہو رہی، آپ بات سمجھانے کے لیے ہوتی ہے نا، سمجھ گئے نا۔ ہاں، شیخ الاسلام نے بیڈ پر ہسپتال میں بھی گردہ زخمی تھا، اتنا گہرا لمبا زخم تھا، لیکن آپ نے نماز، او بھائی 2 تو بجنے والے، تو بھی میں تو شیخ الاسلام کی صرف نماز کا ذکر ہی نہیں کر سکا۔ ضیاء الامت قبلہ پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ الاسلام نمبر شائع کیا ہے، آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ نے لکھا ہے کہ میں نے زندگی بھر ایسی نماز کسی شخص کو پڑھتے ہوئے نہیں دیکھی جیسی میرے شیخ الاسلام پڑھا کرتے تھے۔ چونکہ آپ بھی شیخ الاسلام کے مرید تھے نا، اپنے پیر کے بارے میں لکھ رہے ہیں، ایسی نماز میں نے کسی شخص کو نہیں پڑھتی۔ اس انہماک سے، اس ذوق کے ساتھ آپ نماز پڑھتے تھے۔ اور دوستو باتیں تو پھر بڑی ہیں نا، یہ کانفرنس ادھر ہی بن جائے گی 3 بجے تک، اس کانفرنس کا ٹائم بھی 4 بجے تک ہے، تو یہ 4 بجے تک ٹائم ہوتا ہے زور کا، ہوتا ہے نا جی صاحب۔ لیکن جو باہر بیٹھے ان میں سے کچھ لوگ ہوں گے، 2 رکعتیں پڑھائیں، ہمیں جانے دیں، ہمیں کیا دلچسپی ہے شیخ الاسلام کے ساتھ۔ لیکن ہم کسی کی دلچسپی کو نہیں دیکھتے جی، ہمیں پتہ ہے کہ آپ اپنی مجلسوں میں بڑا بڑا وقت ضائع کر دیتے ہو فضول گفتگو میں، نیٹ پر، ٹی وی پر، اور نہ جانے کہاں کا خرافات میں، فضولیات میں۔ میں تو آپ کو بہت قیمتی باتیں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ شیخ الاسلام نعرے بند رکھے،
مجھے بات کرنے دیں۔ شیخ الاسلام رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی وضو شاید ہی کیا ہو، یہاں میں تھوڑی لچک رکھ گیا ہوں، کوئی وضو بغیر مسواک کے، یہ ہے استقامت، یہ استقامت۔ اور تیسری بات آپ کے ثبوت کرنا چاہتا ہوں، کوئی پیر ہو یا مولوی ہو، سائنس نے کوئی آلہ ایجاد نہیں کیا کہ اس کی من کی دنیا کی خبر دے۔ جی سمجھ رہے ہیں نا کہ نہیں سمجھ رہے؟ دل میں کیا ہے، پیر ہو یا مولوی ہو، میں تمہیں ایک فارمولہ بتاتا ہوں۔ پیر ہو یا مولوی ہو، یہ دیکھنا چاہیں کہ ان کے دل میں دین کی تڑپ ہے، یہ تو اندر ہوتی ہے نا، اس لیے میں نے لفظ من کی دنیا استعمال کیا ہے، یہ تو اندر ہوتی ہے نا طلب و تڑپ۔ دیکھ لو انہوں نے اپنے بیٹے کو تعلیم کیسی دلائی۔ جی ضیاء الحکمت کا بھی نام آیا نا، یمین الحسنات صاحب، ہم پڑھتے تھے، یہ بالکل چھوٹے تھے 5-6 سال کے، اور سنگل پسلی ان کے استاد سے حافظ کرم علی صاحب ٹھیک ٹھاک ان کی خبر لیتے تھے، موٹا ڈنڈا ان کی ہڈیوں پر برساتے تھے، ہم دروازے بند کر کے بھاگ جایا کرتے تھے، کوئی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ قرآن پاک حفظ کرایا، پتہ چلا اس پیر کے دل میں جذبہ ہے، دین میں تڑپ ہے، تو دین کی ہے اور قرآن کی ہے۔ بات سمجھ رہے میری؟ میں سارے مولویوں کا تمہیں کیا الٹرا ساؤنڈ کرتے نا، الٹرا ساؤنڈ جا کر کر لینا، پتہ نہیں لفظ صحیح استعمال ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ پیروں کا اور مولویوں کا الٹرا ساؤنڈ کرنا، ان کے دل میں کیا ہے، بچے کس سکول میں پڑھا رہے ہیں۔ میرے شیخ الاسلام، ہر بندہ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، لیکن میرے شیخ الاسلام نے اپنی اولاد سے بہت زیادہ محبت فرمائی۔ 3 صاحبزادے آپ کے، تینوں کو حافظ قرآن بنایا، اور مصلی خود رمضان میں سنا، خود سامع بن کر دور کیا کرتے تھے اپنے صاحبزادوں سے۔ اور پھر اس وقت جو اہل سنت میں چوٹی کے استاذ تھے مولانا عطا محمد صاحب بندیالوی، ان کو سیال شریف بلا کر ان کی تعلیم کے لیے مقرر فرمایا، حالانکہ ان کی بیعت گوڑے شریف تھی، اور گوڑے شریف والے بھی چاہتے تھے کہ یہاں رہ کر پڑھائیں، لیکن اپنے پیر خانے کا تو احترام تھا نا، اس لیے حضور نے ان کی ڈیوٹی سیال شریف لگائی، یہاں بیٹھ کر میرے بچوں کو تعلیم دو، اعلیٰ تعلیم دو۔ اعلیٰ تعلیم لندن میں نہیں ملتی، اعلیٰ تعلیم اب اللہ کے ولیوں کے قدموں میں ملتی ہے۔ ہاں، کوئی ہمارے مطالعے سے فائدہ اٹھایا کرو۔ اور تم کیا مشورے دیتے ہو کہ غلام جیلانی برق کی کتابیں پڑھو؟ ایم اے کے اسٹوڈنٹ کو کہا جائے پرائمری نصاب پڑھ، بڑی عجیب بات ہے، بڑی انوکھی بات ہے۔ اور جس کے پاس گاڑی ہے اسے سائیکل پر سفر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جی مجھے بھی ایک ساتھی نے خط کے ذریعے اسلام آباد سے، یہاں جمعہ پڑھ گئے ہیں، خط کے ذریعے اسلام آباد سے مشورہ دیا ہے کہ آپ غلام جیلانی بھر کی کتاب پڑھو، 2 قرآن۔ اور تمہارا عقیدہ 1 پر ہے کہ 2 پر ہے؟ جی تو وہ کتاب لکھیا 2 قرآن، اب دوسرا قرآن بھی میں ڈھونڈوں، وہ کہاں ملے گا؟ مشورے دینے والے، میں بڑا حیران ہوں۔ تو مجھے کبھی کبھی شرم آتی کہ ممبر مجھے نہیں بیٹھنا چاہیے کہ سامعین ماشاءاللہ مجھ سے بڑے تیز ہیں، بہت علم والے ہیں، ان کا مطالعہ بڑا وسیع ہے۔ وہ شخص اس کا ذکر میں ممبر پر کرنا پسند ہی نہیں کرتا جس نے یہ کتاب لکھی ہے۔ وہ حدیث پاک کا منکر تھا، اور حدیث پاک پر اس نے اعتراضات کیے۔ تو کیا ایسا شخص آپ قبول کریں گے جس نے نبی پاک کے ارشاد گرامی کو ٹھکرا دیا ہے؟ رب فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو عطا کرے لے لو، جیسے منع کرے۔ یہ کیا ہے؟ سارے کہو، یہ کس نے بتایا؟ جبریل نے آ کر بتایا؟ جی رب آیا تیرے محلے میں تجھے کہہ کہ یہ قرآن ہے؟ نہیں نا،
کس نے بتایا؟ تو جس نے بتایا، جس زبان سے بتایا، وہی بتانا تو حدیث ہے۔ تو قرآن کا وجود بھی حدیث سے ثابت ہے۔ اگر حدیث کو نہ مانے، قرآن بھی نہیں ثابت کر سکتا کہ یہ خدا کی کتاب ہے۔ اس رسول نے کہا میں حرا میں تھا، یہ 5 آیتیں آئیں، جبریل میرے پاس لایا، یہ حدیث بن گئی نا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، حدیث بن گئی نا جی؟ تو رسول کی حدیث پر تو یقین نہیں ہے، تو پھر قرآن آگے کیسے چلے گا؟ یہ تو 30 پارے بڑا لمبا سفر ہے، ہم تو پہلے، ہماری گاڑی پہلے ہی پنچر ہو گئی۔ اقیم الصلاۃ، قرآن اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب ہمارے پر رب کا تو فون نمبر ہے نہیں، یہاں کوئی رب کا اور ناظم بھی نہیں جسے رابطہ کریں، کوئی دفتر ہو وہاں چلے جائیں کہ رب سے رابطہ کرا دے۔ تو نے حکم دیا نماز قائم کرو، کیسے قائم کریں؟ صلاۃ کے 17 معنی ہیں لغت میں، کون سا معنی یہاں مراد ہے، کیسے ثابت کریں؟ قرآن سے آپ نماز کا اصل وجود تو ثابت کر سکتے ہیں، باقی 5 نمازیں، ان کی رکعت قیام میں کیا پڑھنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے، باقی مسائل قرآن سے آپ جی پھر کدھر جانا پڑے گا؟ رب سے سوال کیا یا اللہ نماز کیسے پڑھیں؟ فرمایا میں نے حکم دینا تھا، دے دیا، تفسیر پوچھنی ہے میرے نبی کے پاس جاؤ، تفسیر پوچھنی ہے حدیث سے پوچھو۔ جو اس زمانے میں تھے نبی کے پاس گئے، اب ہمیں وہ نبی کا زمانہ نہیں ملا، ہم حدیث کی تلاش کریں گے نا۔ حدیث کے بغیر نماز کا وجود نہیں سمجھ میں آ سکتا۔ تو حدیث کا منکر ہے، نماز کیسے ثابت کرے گا؟ اچھا، گدھا حلال ہے حرام؟ حرام، قرآن سے ثابت کر۔ قرآن کی کس آیت میں، کس سورت کی آیت ہے، کس پارے کی آیت ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ گدھا حرام ہے؟ قرآن نہیں کہے گا، میرا رسول کہے گا۔ بلی حلال ہے حرام ہے؟ حرام ہے، یہ بھی قرآن نہیں بتاتا۔ یہ حلال حرام کے مسئلے میرا رسول بتا رہا ہے۔ قرآن ایک اصول کی کتاب ہے، ایک گویا متن ہے، نبی کی حدیث اس کی شرح ہے، اور شرح کے بغیر یہ متن سمجھ میں نہیں آتا۔ اس لیے رب نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کتاب پڑھنے کے لیے نور کی ضرورت ہے، اور نور مصطفیٰ ہے۔ قرآن پڑھنے کے لیے میرے مصطفیٰ سے نور لے کر اس کی تلاوت اور مطالعہ کرنا، انشاءاللہ مسئلے سارے واضح ہو جائیں گے۔ خیبر کے دن نبی پاک نے دیکھی دیگیں چڑھی ہیں، آگ جل رہی ہے، گوشت پک رہا ہے۔ فرمایا یہ کیا ہے؟ حضور گوشت ہے۔ کس کا؟ جی گدھے کا۔ فرمایا الٹ تو دیکھیں، آج کے بعد گدھا حرام ہے، نبی نے حرام کیا ہے۔ خیبر کے دن 2 چیزیں حرام ہوئی، متع الحمدللہ اہل سنت کی زندگی پاک ہے، نکاح کرتے ہیں، ازدواجی زندگی کا آغاز کرتے ہیں، اور سلسلہ زندگی بھر چلتا رہتا ہے، عام طور پر 99% جی ایسا ہوتا ہے نا۔ وہ کیا ہے؟ متع۔ آپ ایران گئے نا، وہاں باقاعدہ دفتر بنے ہیں، دفتروں میں رجسٹر پڑے ہیں، رجسٹر پر تصویریں لگی ہیں، اور وہاں نکاح خان پہلے ہی دستخط کر کے نکاح کا چلا جا چکا ہے۔ اللہ اکبر، یہ گندی باتیں ہم یہاں کیسے کریں؟ اللہ تعالیٰ معافی دے۔ متع میرے نبی نے خیبر کا دن حرام فرمایا، اور گدھے کا گوشت خیبر کے دن حضور نے حرام فرمایا۔ رب نے نہیں حرام فرمایا، محمد عربی نے حرام فرمایا۔ ہو سکتا ہے کبھی یہی موضوع میں انشاءاللہ، اور یہ کیسٹ میں اس اپنے مشورہ دینے والے کو بھیجوں گا انشاءاللہ، کیونکہ ملاقات تو لوگ کرتے نہیں نا۔ یہاں جمعہ پڑھا چلے گئے، وہاں سے خط لکھ دیا اسلام آباد سے، جی وہاں میں نہیں پہنچ سکتا۔ مجھے بھر کے اس خط کا بڑا دکھ اور بڑا افسوس ہوا ہے، اور یہ احساس ہوا ہے اب تک نہ خبر تھی مجھے اجڑے ہوئے گھر کی، تم آئے تو گھر بے سر و سامان نظر آیا۔ ہم تو سمجھے ہم بڑے مولوی ہیں، بڑی تقریریں کرتے ہیں، قرآن ہاتھ میں لے کر، حدیثیں ہاتھ میں لے کر، بڑا مطالعہ ہے، لائبریری ہے، لیکن جب لوگ بات کرتے ہیں کہتے ہیں بڑے افسوس کی بات ہے 73 سال عمر ہو گئی ہے، بڑے بڑے علماء سے استفادہ کیا، بزرگوں کو پاس بھی آتے جاتے رہے، کچھ نہ حاصل کر سکے، اب کوئی ملے
ملے تو اس سے ہم کچھ علم حاصل کر رہے ہیں. اب نئے سرے سے قاعدہ شروع کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں. اگر قبر پتہ نہیں کہاں ہے، قبر تک تو علم حاصل کرنا چاہیے نا. کیسے خیالات ہیں، سوچ رہے آپ کیسے خیالات. اللہ پاک معافی دے اور مجھے وقت کی پابندی کی توفیق دے.